درس عقائد کی اس نشست میں آج ہم قیامت کے احوال کا ذکر کریں گے۔ قیامت کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائیں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین و آسمان، جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، سب فنا ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، چرند و پرند ہیں، حضرت انسان ہے، یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، ایک اللہ باقی رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ یہی ہے قیامت، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو سرکار نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک کا ہم ذکر کریں گے۔ حدیث میں تو کافی ساری مقصد ہے کہ قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ پہلی نشانی ہے خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، پورب میں اور پچھم میں اور عرب میں، مشرق میں، مغرب میں اور عرب میں۔ یہ 3 جگہیں ہیں جہاں آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ علم دین جو ہے اسے اٹھا لیا جائے گا، علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء جو ہیں، عالم لوگ جو ہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، انہیں اٹھا لیا جائے گا قرب قیامت۔ جہالت کی کثرت ہوگی، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ جو شریعت سے عاری ہوں گے، شریعت سے دور رہتے ہوں گے، لوگ ان کو اپنا امام سمجھیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ وہ خود گمراہ ہو گئے، وہ جو ان کے پیچھے چلیں گے ان کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی قرب قیامت میں۔ شراب کے لوگ عادی ہو جائیں گے اور زنا کے بھی لوگ عادی ہو جائیں گے، اور بے حیائی جو ہے وہ اس حد تک چلی جائے گی کہ جس طرح گدھے کا ماحول ہوتا ہے ایسا انسانوں کا ماحول بن جائے گا لوگوں میں، یعنی جہالت اس حد تک ہوگی اور شراب اور زنا کی کثرت اس حد تک چلی جائے گی کہ گدھوں کی طرح لوگ یہ کام کریں گے۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی قیامت کے نزدیک، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، یعنی وہ ان کی کفالت کر رہا ہوگا، اس کے زیر سایہ 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، مال بڑھ جائے گا لوگوں کے پاس، مال کثرت سے ہوگا۔ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ اب عرب میں تو پہاڑ ہیں، جو عمرے پہ جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں عرب کے علاقے میں، تو وہاں پر بھی لوگ کھیتی کرنا شروع کر دیں گے، یہ حالات ہو جائیں گے۔ باغ بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، اور نہر فرات جو ہے وہ اپنے خزانے جو ہے وہ اگل دے گی، اور اس انداز سے اگلے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے، یعنی اس کے گرد سونے کے کیا ہوں گے؟ پہاڑ ہوں گے۔ لوگوں کے پاس جو ہے وہ مال کی کثرت ہوگی۔ مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، جو اس کی عورت اسے حکم دے گی وہ اس کے مطابق کرے گا، ماں باپ کی وہ نہیں سنے گا۔ ماں باپ اسے بلائیں گے، اسے سمجھائیں گے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ماں باپ کی نہیں سنے گا، اپنی زوجہ کی سنے گا، اپنی بیوی کی سنے گا۔ یہ قرب قیامت ہوگا، قیامت کے قریب کی یہ نشانیاں ہیں۔ دوستوں سے وہ بندہ میل جول رکھے گا اور اپنے ماں باپ سے جدائی رکھے گا، یعنی ماں باپ سے اس کی ناراضگی ہوگی، اور دوسرے جو آس پاس کے لوگ ہوں گے ان سے اس کے تعلقات بڑے مضبوط ہوں گے۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں سے اپنے تعلقات بڑے مضبوط رکھتے ہیں۔ اسی طرح گانے بجانے کی کثرت ہوگی، جب بھی کوئی شادی ہوگی تو اس میں گانے باجے کی، رقص و سرور کی محفل لوگ قائم کریں گے۔ دین سے لوگ جو ہے بڑے دور چلے جائیں گے۔
اور اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے۔ جو پہلے والے لوگ ہوں گے نا جی، جو ان کے اگلے بزرگ ہوں گے، ان پر لعنت کریں گے کہ ہمارے لیے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، ہمارے لیے زمینیں نہیں چھوڑی، ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں چھوڑی۔ لوگ لعنت کریں گے اپنے بزرگوں کے اوپر اور ان کو برا کہیں گے۔ بدکار اور نااہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ سردار بنا لیے جائیں گے، یعنی ان کو راہبر رہنما چن لیا جائے گا۔ جو بدکار لوگ ہوں گے، نااہل لوگ ہوں گے، شریعت نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوگا، شریعت ان کو اہل نہیں سمجھتی ہوگی، لوگ اپنی طرف سے ان کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہیں ملتا تھا، یعنی اس طرح کی زندگی بسر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے محلوں پر اتر آئیں گے۔ جو عزت دار لوگ ہوں گے وہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اور جن کے پاس پہننے کو کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا، قرب قیامت جو ہے ان کے بڑے بڑے محلات ہوں گے، وہ بڑے بڑے محلوں میں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، مسجد میں لوگ ہنسی مذاق کریں گے، مسجد میں لوگ ایک دوسرے کو حجے ماریں گے اور ہنسی مذاق کا گڑھ بنائیں گے۔ ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں شور شرابہ کریں گے اور ہنسی مذاق کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں انگارہ نہیں لے سکتا، اسے پتہ ہے کہ جل جاؤں گا۔ لوگوں کے لیے اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا قرب قیامت، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں دفن ہو جاتا۔ یعنی جیتے جی انسان یہ تمنا کرے گا۔ قرب قیامت لوگوں کے یہ حالات ہو جائیں گے۔ وقت میں برکت نہیں ہوگی، وقت جو ہے وہ بے برکتہ ہو جائے گا۔ یعنی صبح سورج چڑھا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا شام ہو گئی۔ تو آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ سال مثل مہینے کے ہو جائیں گے، اور مہینے مثل ہفتوں کے ہو جائیں گے، اور ہفتے مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر بجھ گئی۔ کتنی دیر میں ہوتا ہے یہ؟ 5 سے 10 منٹ میں آگ کسی جگہ پہ لگی، آدھے گھنٹے میں بجھ گئی۔ تو دن جو ہے اس سپیڈ سے گزر جائے گا، یعنی وقت جو ہے وہ بڑا جلدی گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، بھیڑیے لوگوں سے بات کریں گے، شیر لوگوں سے بات کر رہے ہیں، درندے جو ہیں وہ لوگوں سے تکلم کریں گے۔ کوڑے کی جو نوک ہے وہ کلام کر رہی ہوگی، اور اسی طرح جوتے کا تسمہ جو ہے وہ بولے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو کچھ گھر میں ہوا وہ بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی کہ گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آج کل جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگ اپنے گھر کو دیکھ لیتے ہیں، CCTV کیمریز لگے ہوتے ہیں، موبائل کے ذریعے وہ جہاں پہ ہوں اپنے گھر کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج جو ہے وہ پچھم سے نکلے گا، پورب کہتے ہیں مشرق کو اور پچھم کہتے ہیں مغرب کو، جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ پچھم سے سورج نکلے گا۔ سورج جو ہے حسب معمول جس طرح پہلے سورج نکلتا ہے، قیامت کے قریب بھی حسب دستور سورج دربار الہی میں سجدہ کرے گا۔ یہ کو صرف حضرت انسان سجدہ نہیں کرتا، بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے حضور جھکتی ہے۔ تو سورج جو ہے وہ دربار الہی میں سجدہ کر کے پورب سے نکلنے کی اجازت مانگے گا، تو اسے اجازت نہیں ملے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اجازت نہیں ہوگی، اور حکم ہوگا کہ واپس جا۔ تب سورج پچھم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آ کر پھر لوٹ جائے گا، اور پچھم میں ہی جا کر ڈوب جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے ہی طلوع ہوگا اور مغرب میں ہی غروب ہو جائے گا۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اب کوئی بندہ توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حکم ہے کہ بن دیکھے ایمان لے آؤ۔ دیکھ کر ایمان لانا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت میں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام لانا جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑے
دجال جو ہیں وہ آئیں گے، اور ایک دجال تو بڑا آئے گا نا، اس کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے، اور سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ان دجالوں میں سے بہت سے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر چکے ہیں وہ گزر بھی چکے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب ہے، طلیہ بن خویلد ہے، اسود انسی ہے، سجاہ نامی ایک خاتون تھی، مرزا علی محمد باب اور مرزا علی حسین بہاء اللہ اور مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، یہ نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ تھے، حالانکہ نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے، نہ نبی کوئی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ اگر کوئی اب نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بندہ جھوٹا ہے۔ جو 30 دجال ہونے ہیں، اور حضرت انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار فرما دیا کہ 30 دجال آنے ہیں، تم نے ان سے محتاط رہنا، اور ایک بڑا دجال ہوگا جو سارے علاقے میں گھومے گا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ کل یا آئندہ درس میں اس کا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں درس عقائد کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔